ایک چیز کہلاتی ہے تفویض. تفویض کے معاملہ مطلب ہے اپنا معاملہ سپرد کر دینا. کس کے؟ ایک ہے تجویز اور ایک ہے تفویض. تجویز کا مطلب آدمی کوئی منصوبہ بنائے، کوئی پلان بنائے، ہے نا. جب آدمی کوئی منصوبہ بناتا ہے پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، تو عام طور پہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا، چونکہ اس نے ذہن میں ایک پلان بنایا ہوتا ہے، ایک منصوبہ بنایا ہوتا ہے. جب وہ پورا نہیں ہوتا تو اس کو کیا ہوتی ہے؟ پریشانی، ہے نا. اس کو کہتے ہیں تجویز. ایک ہے تفویض کہ بھائی مجھے جو کچھ کرنا ہے میں تو کروں گا، باقی معاملہ اللہ کے حوالے، جو چاہیں کر لیں. کیا کریں گے عرفان ترجمہ تفویض کا تمہاری انگریزی میں؟ ریلیگیشن. اس کا معنی تفویض کے آ گیا سمجھ میں تمہاری انگریزی میں؟ مثلا ایک طالب علم نے یہ پلان بنایا کہ مجھے اس امتحان میں پہلی پوزیشن لانی ہی لانی ہے نا. منصوبہ بنایا. اب اگر اس کی پہلی پوزیشن ہی آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، تو خوش ہوگا پریشان ہوگا، ہے نا. اور اگر اس نے یہ کہا بھائی محنت کروں گا، باقی اللہ کے حوالے، پاس ہو جاؤں تو نہ ہو جاؤں تو. اب اگر بڑی مشکل سے پاس ہو گیا، کوئی ٹینشن ہوگا؟ ہماری ایک بچی پڑھتی تھی، وہ پہلی پوزیشن لاتی، کبھی دوسری. تو جب کسی بچے کو پہلی پوزیشن لانے کا ذہن میں ہوتا ہے، اگر دوسری تیسری آگے اس کو کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن ہوتا ہے نہیں. تو میں نے ایک مرتبہ بتا کتنے تمہاری کلاس میں کتنی بچی ہیں؟ شاید بتایا 17. میں نے کہا تم اس بار 17ویں پوزیشن ذہن میں رکھنا. کون سی پوزیشن؟ 17ویں، یعنی آخری پوزیشن. جب آخری پوزیشن ذہن میں آ گیا، اب اگر 5ویں بھی لائی اس کو خوشی ہوگا، ٹینشن ہوگی؟ خوشی ہوگی نہیں ہوگی. تو ایک ہے تجویز اور ایک کیا ہے؟ تجویز اور پلان اور منصوبہ بنانے کے بعد عام طور پر بعد میں کیا ہوتی ہے؟ پریشانی. اور تفویض میں پریشانی، تفویض کا یہ مطلب نہیں چھوڑ دو اللہ جانے جو چاہے، میں نہ محنت کروں گا نہ کوئی، یہ نہیں، یہ تو غلط ہے. جو کچھ ہمارے بس میں ہم وہ کریں گے، باقی معاملہ کس کے حوالے؟ اللہ. دعا مانگنا ہمارا کام، قبول کرنا، محنت کرنا، نتیجہ مرتب کروانا، ہم اپنا کام کریں، اللہ کے کام میں دخل اس کو معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے، وہ تھوڑی ہم سے پوچھ کر کریں گے. تو جو صاحب تفویض ہوتا ہے اس کو بعض مرتبہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ مجھے اتنی خوشی مل رہی ہے، کہیں میرے لیے آخرت کے بجائے یہیں تو نہیں مل رہا. یہ کہہ رہے ہیں تفویض اور توکل یہ دو لفظ ہیں، یہ دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور دونوں مطلوب ہے. توکل بھی مطلوب ہے اور تفویض بھی مطلوب. کا مطلب کیا ہے؟ جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا، جس کا مطالبہ کیا گیا. تفویض کے معنی سونپ دینا اور سپرد کر دینا. جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے اختیار فلاں شخص کے حوالے کر دیے. اسی طرح کسی شخص کو اپنا نمائندہ بنا دینا. آپ نے کسی سے کہا یہ سامان لے جا کر بازار میں فروخت کر دو، گویا کہ آپ نے اس کو اپنا وکیل بنایا اور یہ کام اس کے سپرد کر دیا. یہ تو اس کے لغوی معنی ہے، لیکن شریعت اور تصوف کی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں، تصوف کے اصطلاح میں تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اللہ جل شانہ کے سپرد کر دے اور یہ کہے یا اللہ میں نہیں جانتا کیا چیز میرے حق میں بہتر ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی میرے لیے فیصلہ فرمائیے. اسی کو تفویض کہتے ہیں. کہہ رہے سپردم بتو مائی یہ خیشرا، سپردم بتو مائی یہ خیشرا، تو دانی حساب
تو دانی حساب کم و بیشرا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اب میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے حوالے. اب نفع نقصان کے آپ مالک ہے نا. مجھے یاد آ گیا میں ایک مرتبہ گیا حج کو, پھر چلے پیدل. پہلے میں دن کو چلا پیدل اور میں خیمہ بھول گیا. صبح چلا میں اور مغرب تک مجھے وہ خیمہ, حالانکہ شاید دوسرا تھا کہ تیسری یاد نہیں, شاید تیسرے مرتبہ جانا تھا حج میں. پورے دن گھومتا رہا. وہ ڈاکٹر مختار تھے اور بھی کچھ لوگ تھے. پورے دن بس گھومتا ہی رہا. اس کے بعد پھر وہاں سے آئے, کہاں سے, عرفات سے, پھر مزدلفہ, پھر رات کو چلتے پھر وہی. اب وہ دل کو جو وہ ہوتا ہے تو شاید مزدلفے میں. پھر فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے, فجر کی نماز کے بعد جب تھک گیا اور کچھ, تو پھر اللہ نے یہ شعر میرے ذہن میں ڈال دیا فجر نماز کے وقت. تو میں نے اللہ کے سامنے یہ پڑھا, سپردم بتو مائی خیشرا تو دانی حسابو. تو اس وقت اللہ نے دل میں تسلی ڈال دی کہ اے اللہ میں اپنا سب معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں. آپ اچھا برا کم زیادہ یہ سب آپ بہتر سمجھتے ہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. یہ ہے تفویض اور یہ مقصود اور مطلوب ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تفویض کا معاملہ رکھے اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. کہ تفویض کی ضد ہے تجویز. ضد کس کو, ضد کا ترجمہ کیا کرو گے؟ ہاں, یعنی اپنی طرف سے انسان یہ فیصلہ کر لے یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے, یہ اس طرح ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے سب کو تو اس طرح ہوتا نہیں, بلکہ اکثر کا نہیں ہوتا. تو اس نے کیا ہے ٹینشن. اس نے بڑے بڑے مالدار کروڑ پتی, ان کو کبھی سکون نہیں. تو ہر سال نئے پلان بناتے ہیں, اس سال مجھے یہ کرنا ہے, اس سال تو میری کم سے کم آخر میں آمدنی 1.5 کروڑ ہونی چاہیے. پیچھے سے 1 کروڑ تھی, اس سال میرا نشانہ کیا ہے 1.5 کروڑ. وہ رات دن لگا رہتا ہے. اب 1.5 کروڑ کے بجائے 1.25 کروڑ ہو گئی. خوش ہوگا پریشان ہوگا؟ دوسرا آدمی یار میں محنت کروں گا اللہ جانے, اس کو تھوڑے 2-3 لاکھ روپے سال کے بعد مل کے وہ خوش. تفویض کی ضد تجویز ہے, یعنی اپنی طرف سے انسان یہ فیصلہ کرے یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے, یہ ہے تجویز. اور اللہ کے مقابلے میں اپنی تجویز چلانا اچھی بات نہیں. مثلا ایک شخص روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلا. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے اور اسباب تلاش کرے کہ کون سی روزی میرے لیے بہتر ہے, اور تلاش کے بعد 10 جگہوں پر ملازمت کے لیے درخواست دی, پھر اللہ کے حوالے کر دیا. جہاں اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر سمجھے گا وہاں میری ملازمت لگ جائے گی, اور دعا کی کر لی یا اللہ ان میں سے جو ملازمت میرے حق میں بہتر ہو اس کو میرے لیے مقرر کر دیجئے, میں نہیں جانتا کون سی ملازمت میرے لیے بہتر ہے. یہ ہوئی تفویض. تو اپنی طرف سے تجویز کرنا اچھا نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا اور طے کر لیا ان 10 ملازمتوں میں سے یہ ملازمت مجھے ہر حال میں لینی ہے اور کوئی ملازمت نہیں. اگر مل جائے تو بڑے خوش ہیں کہ اپنی مطلب کی ملازمت مل گئی, اور اگر ملازمت نہیں ملی تو اس پر بڑا رنج اور صدمہ اور بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اللہ سے شکوہ کرے یا اللہ میں آپ سے ملازمت مانگ رہا تھا, آپ نے ملازمت نہیں دی. یہ ہے تجویز, اور تجویز بری بات ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور تفویض اچھی بات ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے.